الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن نماز جمعہ سے پہلے دین کی باتیں بیان کی جائیں اور ان کو دل و جان سے سنا جائے اور پھر سن کر اسی دن سے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ یہ ہے یہاں پر جمع ہونے کا اور بیان کرنے کا اصل مقصد، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، وہ یہ کہ آج ہم 99% نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور صاحب ایمان ہیں۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، عظیم الشان نعمت ہے، لیکن صاحب ایمان ہونے کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایمان کے ہم سے کچھ مطالبات ہیں۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ جس پر ایمان لائے ہو ان کا حکم بجا لاؤ، دل و جان سے ان کی تابع داری کرو، اور ہم جن پر ایمان لائے وہ اللہ جل شانہ اور ان کے سارے پیغمبر، بالخصوص رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا ہے، عمل کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے قرآن کریم کی تشریح فرمائی ہے، جن کو احادیث طیبہ کہتے ہیں، سنت بھی کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے زبانی ارشادات کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی قرآن کریم کے احکام کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو ہمارے ایمان کا ہم سے یہ مطالبہ ہے اور ہم سے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اللہ اس کے رسول کی
احکام کی پابندی کرتے رہیں اور ان کی پوری پوری تابع داری کریں. آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ نہ ہو کہ جہاں ہمیں سہولت لگی وہاں تو ہم نے دین پہ عمل کر لیا، اور جہاں ہمیں اس میں دشواری لگی اپنی طبیعت پہ عمل کر لیا. تو ایسا مسلمان ناقص مسلمان ہے، ایسے مسلمان نام کا مسلمان ہے. تو آج کل 99% ہم جو مسلمان ہیں نام کے مسلمان ہیں، ورنہ اگر ہم اپنا ظاہر دیکھیں اور اپنا باطن دیکھیں تو نہ جانے کتنے احکام ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، عمل نہیں کرتے. جتنے احکام ہم اپنے عمل میں لائے ہوئے ہیں وہ بمشکل 10% ہوں گے، اور جو احکام اور اعمال ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں وہ تقریباً 90% ہوں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی یہ حکم دیا ہے اور حضور نے اپنے ارشادات کے ذریعے فرمایا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، یعنی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو، فرما برداری کرو، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. ایسا نہ ہو کہ کچھ تو شیطان کی مانو، کچھ اللہ اس کے رسول کی باتیں مانو. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور ہماری حالت تقریباً یہی ہے. تو یہاں ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر جمعے کوئی نہ کوئی دین کی بات کی جائے، اور کرنے کے بعد کہنے والا بھی اس پر عمل کرے، سننے والے بھی اس کے اوپر عمل کریں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا قطرہ قطرہ دریا شود، تھوڑا تھوڑا سنتے جائیں گے، عمل کرتے جائیں گے تو ہمارے اندر یہ جو زبردست کمی ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اور معاملہ اب تو ہے 10% اور 90% کا، کہ 10% پر عمل ہے، 90% پر عمل نہیں ہے. اگر اس مقصد پر ہم نے عمل شروع کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، تو کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ دین کا 90% حصہ ہمارے عمل میں آ جائے گا، 10% رہ جائے گا، وہ بھی آئندہ انشاءاللہ تعالی. اسی طرح اگر ہم عمل کرتے رہے تو وہ بھی کمی دور ہو جائے گی. یہ ہے بھائی اس کا مقصد. اسی مقصد سے ہمیں یہاں آنا چاہیے، اسی مقصد سے یہاں بیٹھنا چاہیے، اور اسی مقصد سے سننا چاہیے، پھر سن کر اسی مقصد کے مطابق عمل شروع کرنا چاہیے. درمیان میں ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ چونکہ دین کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا تذکرہ ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ذکر ہے. اور ایک وقت میں 2 عبادتیں مکمل نہیں ہوتی، ایک وقت میں 2 چیزیں مکمل نہیں ہو سکتی. ایک ہی چیز مکمل ہوتی ہے، کیونکہ ہر عمل توجہ چاہتا ہے. جب توجہ چاہتا ہے تو ایک عمل کریں گے تو ایک کی طرف پوری توجہ ہوگی، اور اگر ایک وقت میں 2 عمل کریں گے تو توجہ بٹ جائے گی، آدھی ہوگی آدھی نہیں ہوگی، آدھی ادھر ہوگی آدھی ادھر ہوگی. تو بعض لوگ جب بیان ہوتا ہے تو ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، بیان بھی سنتے رہتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ وہ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے، اور جو بیان ہو رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے، اور یہ اس سے اہم ہے. یعنی بیان اس سے اہم ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ان باتوں کی تعلیم ہے جو ان کو معلوم نہیں ہے. جو ذکر کر رہے ہیں وہ تو ان کے معمول میں ہے. تو جس چیز کا علم نہ ہو اس کا علم حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے اور زیادہ اہم ہے. جب زیادہ اہم ہے تو بیان کے دوران ذکر نہیں کرنا چاہیے، نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، تلاوت نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ جائز ہے لیکن وہ نامکمل ہے. مکمل کام کرنا چاہیے، اعلیٰ کام کرنا چاہیے. اعلیٰ یہ کہ بیان کو سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں اور پوری توجہ رکھیں. اسی طرح جیسے نماز میں ہوتا ہے، ذکر میں ہوتا ہے، تلاوت میں ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر نماز میں دھیان رہتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے. بیان میں بھی ایسے ہوگا، سنتے سنتے
یا تو کسی کو نیند آنے لگے گی وہ سونا شروع کر دے گا، یا اونگ آنے لگے گی وہ اونگنا شروع کر دے گا، یا ذہن اس کا اپنی دکان پہ چلا جائے گا یا ملازمت پہ چلا جائے گا، بیٹھا یہاں پر ہے اور ذہن اس کا دکان پر ہے، کاروبار کے اندر ہے، فیکٹری میں ہے، گھر میں ہے، بازار میں، ذہن وہاں گھوم رہا ہے اور بیچارہ جسم یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اور غیر اختیاری ہوتا ہے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان غیر اختیاری چیز کا مکلف نہیں ہے۔ ہاں اپنے اختیار سے ذہن لگانا چاہیے۔ ہماری اختیار میں یہ ہے کہ ادھر ادھر اگر ذہن چلا جائے تو ادھر ادھر سے ذہن کو ہٹا کر بیان کی طرف لگاتے رہیں۔ یہی طریقہ نماز کے اندر بھی ہے، یہی طریقہ ذکر کے اندر بھی ہے، یہی طریقہ تلاوت کے اندر بھی ہے۔ لہذا بیان کے دوران بھی اگر ذہن ادھر ادھر جائے تو اس کو وہاں سے ہٹا کر ذکر کی طرف لگاتے رہیں۔ ایسے جس کو نیند آ رہی ہو یا جسے اونگ آ رہی ہو تو وہ بھی اپنی نیند کا اور اونگ کا علاج کرے۔ اور اس کا یہ ہے کہ کئی طریقے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ ٹھنڈا پانی اپنی آنکھوں پر لگاتا رہے، جب ٹھنڈا پانی لے گا تو خود بخود آنکھیں روشن ہو جائیں گی، یا پھر منہ کے اندر الائچی رکھ لے اور اس کو چباتا رہے۔ چبانے سے بھی انسان کی آنکھیں کھلتی، کھانے سے انسان کے دماغ روشن ہوتا ہے۔ تو اپنی ایسی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جیسے نماز کے دوران سونا اچھا نہیں ہے، دوران تلاوت لٹکے لینا اچھا نہیں ہے، بیان کے دوران سونا بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ تو تمہید ہو گئی۔ اب آج میں ایک دوسرا موضوع شروع کرنا چاہتا ہوں جو فرض و واجب تو نہیں ہے تو وہ نفل کے درجے میں، مگر ہے بہت اہم، اور اس کی طرف بھی بہت کم مسلمان خواتین و حضرات کو توجہ ہے۔ جو مسلمان عابد و زاہد ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، وہ تو ہیں ہی اس پر عمل کرنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے لیے تو یہ مزید تقویت کا باعث ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور مزید ان کو اس عمل پر جمنے اور آگے بڑھنے کا انشاءاللہ ذریعہ ہوگا۔ لیکن تقریباً 95% مسلمان ان سے یا تو واقف نہیں ہے، یا واقف ہیں تو اہمیت نہیں ہے، اور جب اہمیت نہیں تو عمل بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر مقرر فرمائی ہیں، اور عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رہا روزی کا معاملہ تو ہمارے ذمہ، ہم روزی پہنچائیں گے، لیکن انسان کو اور جنات کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور اس کی عبادت کریں۔ تو عبادت کی پھر دو قسمیں ہیں، فرض و واجب، سنن و نوافل۔ فرض و واجب اور سنن و نوافل۔ فرض نمازیں سبھی کو معلوم ہے، جیسے روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ واجب نمازیں جیسے کہ فطر کی نماز ہے، عید الفطر کی نماز ہے، بقرعید کی نماز ہے، یہ واجب ہے۔ یہ تو واجب ہے، یہ تو پڑھنی چاہیے، یہ تو پڑھنی ہے۔ جو نہیں پڑھتا ہے تو وہ تو بڑا سخت گنہگار ہے اور اللہ تعالیٰ کا سخت نافرمان ہے، اور فرض نمازیں نہ پڑھنے والے کے لیے سخت عذاب ہے، اللہ بچا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی فرض نماز نہیں پڑھتا ہے اور بلا عذر دیدہ دانستہ قضا کرتا ہے تو اسے 15 قسم کا عذاب ہوگا، اسے 15 قسم کا عذاب ہوگا، اللہ بچائے۔ میں اس کی تفصیل ابھی نہیں بیان کروں گا کیونکہ ابھی میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں اجمالاً بتلا رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں اس میں جو عذاب مذکور ہے فرض نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے، فرض واجب نماز بلا عذر چھوڑنے والوں کے لیے، کہ ان کو جہنم کے اندر 83 سال 4 مہینے جلایا جائے گا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد ہے جو اس وقت مجھے ابھی پوری طرح ذہن میں آ نہیں رہی۔ تو ان کو ایک طویل عرصے تک
جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا جو دنیا میں فرض نمازیں نہیں پڑھتے۔ لہذا جو فرض نمازیں پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اور زیادہ بہتر سے بہتر کامل طریقے سے نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ تو کچھ نمازیں، کچھ عبادتیں تو اللہ تعالیٰ نے فرض و واجب مقرر فرمائی ہیں، اور کچھ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرض و واجب مقرر نہیں فرمائی۔ فرض و واجب نہیں ہے وہ سنت یا نفل ہے۔ سنت میں سنت موقدہ بھی آ گئی، سنت غیر موقدہ بھی آ گئی۔ جیسے نماز کے اندر روزانہ ہم 12 رکعتیں سنت موقدہ پڑھتے ہیں، پانچوں نمازوں کی ساری سنتیں موقدہ اگر ہم ملائیں گے تو وہ 12 ہے، اور 8 رکعتیں سنت غیر موقدہ ہے، باقی سب نوافل ہیں۔ تو آج میں نوافل کا بیان شروع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عرصہ دراز سے بعض مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر شیطان نے یہ بات بٹھا دی ہے، یا اپنی جہالت کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نوافل تو نوافل ہیں، پڑھو تو پڑھو، نہیں تو نہیں پڑھو۔ اس لیے اکثر مسلمان نوافل نہیں پڑھتے، اکثر مسلمان نفلیں نہیں پڑھتے، جو بہت بڑی کوتاہی ہے۔ بے شک درجے کے اعتبار سے وہ فرض نہیں ہے، بے شک درجے کے اعتبار سے وہ واجب نہیں ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے بڑی عظیم الشان ہے، اور ہماری جو آخرت کی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے نہایت ہی اہم ہے۔ چنانچہ جتنی بھی نفل نمازیں ہیں ان سب کی 2 فضیلتیں عام ہیں، اور ان کی الگ الگ فضیلتیں خاص بھی ہیں۔ وہ خاص فضیلتیں انشاءاللہ تعالی بعد میں بیان کی جائیں گی۔ آج میں تمام نوافل کی اور تمام نفلی عبادتوں کی، نفلی عبادتوں کے اندر نماز کے علاوہ دیگر نفلی عبادتیں بھی آ گئیں، جیسے تلاوت کرنا، ذکر کرنا، صدقہ کرنا، اور نفلی روزے رکھنا، نفلی حج کرنا، نفلی عمرہ کرنا۔ تو نفل عبادتوں کی 2 عام فضیلتیں ہیں، اور باقی ہر ایک کی الگ الگ خاص خاص فضیلتیں بھی ہیں۔ تو 2 عام فضیلتیں یہ ہیں کہ جو بندہ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق، یہ باتیں یاد رکھیں، طریقہ سنت کے مطابق ہو، دل میں اخلاص ہو، نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو فقط، اور پھر وہ نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، اور کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ کا کسی بندے سے محبت کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس بندے کی کتنی بڑی سعادت ہے۔ ہم کیا اور ہماری حقیقت کیا، اور ہم کون اور ہماری کیا حیثیت کہ اللہ جل شانہ ہم سے محبت کرے۔ ہم محتاج محض، وہ مستغنی محض، انہیں ہماری ذرہ برابر کوئی ضرورت نہیں، ہماری عبادت کی ان کو ذرہ برابر کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے مہربان ہیں اور اس قدر رحمان و رحیم ہے کہ ہم جیسے نہ ذرے کے برابر کوئی حیثیت لاشے محض، لیکن ہماری اس ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی نفلی عبادت پر بھی وہ ہم سے محبت فرمانے لگتے اور کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے فرماتے ہیں کہ دنیا میں فلاں بندہ یا فلاں بندی جو نفل عبادت کر رہے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ باقی 3 فرشتے جو بڑے فرشتے کہلاتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، یہ ہیں 4 بڑے بڑے فرشتے،
جن کے نیچے اور ماتھے لاکھوں فرشتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں۔ اور ادھر دنیا میں وہ اللہ کا بندہ، اللہ کے بندی نفل عبادت 3 باتوں کے ساتھ، سنت کے مطابق، اخلاص سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر کرتا رہتا ہے، تو پھر 7ویں آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی 7ویں آسمان پر جتنے فرشتے ہیں، اور آسمانوں میں لاکھوں فرشتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آسمانوں کے اندر اتنے فرشتے ہیں کہ ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنے پیشانی رکھے ہوئے نہ ہو زمین کے اوپر سجدے میں، اتنے بے شمار فرشتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے اتنے ہیں آسمانوں پر کہ یہ اتنا لمبا چوڑا آسمان اور اتنا مضبوط ترین آسمان، یہ بھی ان کی وزن سے چڑھ چڑھ بولتا ہے۔ جیسے شیطیروں والی چھتیں دیکھی ہیں آپ لوگوں نے کبھی؟ پہلے گھروں کے اندر شیطیر والی چھتیں ہوتی تھی، اور اس کے اوپر پھوس کی اور گھاس کی چھت ہوتی تھی، اور کڑیاں ہوتی تھی اور شیطیر ہوتے تھے۔ تو زیادہ آدمی چھت پہ چڑھتے تھے تو وہ چوں چوں بولتی تھی، تو کہتے بھائی نیچے آ جاؤ بھائی، چھت بول رہی ہے کہ بھی گر نہ جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کے وزن کی وجہ سے یہ اتنا اونچا آسمان جو ہے وہ بھی چڑھ چڑھ بولتا ہے، اتنے ہیں فرشتے۔ تو 7ویں آسمان کے سارے فرشتے پھر اس سے محبت کرتے، پھر 6 والے آسمان والے، اس کے بعد پھر 5ویں آسمان والے، پھر 4، پھر 3، پھر دوسرے، پھر جو دنیا کا آسمان ہے اس پر جو فرشتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں۔ ادھر بندہ دنیا میں برابر اللہ تعالیٰ کی نفلی عبادت کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں لگا رہتا ہے، اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نوافل بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ دنیا والے آسمان سے اس کی محبت زمین پہ اتار دی جاتی ہے۔ پھر زمین پر جو مخلوق ہے ان کے دلوں میں اس کی اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں، پھر ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، کوئی یاری دوستی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، لیکن قدرتی طور پر محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کو اللہ والوں سے قدرتی محبت ہوتی ہے، زندہ ہیں تب بھی ان سے محبت ہوتی، وفات پا کے تب بھی ان سے محبت ہوتی۔ حالانکہ خاندان ایک نہیں ہے، برادری ایک نہیں ہے، کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، کوئی یاری دوستی نہیں ہے، لیکن نام سنتے دل میں محبت آ جاتی ہے۔ یہ اسی محبت کا اثر ہے جو اللہ جل شانہ دنیا میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہ روئے زمین کے لوگوں کے دلوں سے نکل کر اور اس میں رہتے ہوئے مزید آگے بڑھ کر وہ سمندر کی مچھلیوں کے دل میں بھی چلی جاتی، وہ بھی سمندر کے اندر رہتے ہوئے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہے یاد رکھو، فرض نمازوں سے بھی، واجب نمازوں سے بھی بندے کو اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہوتا ہے، اور نوافل سے بڑھ کر اس سے قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ تو بھائی پڑھنے فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے، نہیں ادا کریں گے تو اس کا تو عذاب ہے، اس کی تو پکڑ ہے، نوافل کی پکڑ نہیں ہے۔ اس لیے یہ فائدہ جو نوافل کے اللہ پاک نے رکھا ہے، اس لیے خاص رکھا ہے کہ نوافل بھی ہم اسی طرح ادا کریں جیسے فرائض پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نوافل پر بھی ہماری ایسی پابندی ہونی چاہیے جیسے فرائض کی پابندی ہے، ہاں درجے کا فرق ہے، فرض فرض ہے، واجب واجب ہے، سنت سنت ہے، نفل نفل ہے۔ نفل کو نفل کے درجے میں رکھتے ہوئے پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے اور حساب بھی برحق ہے۔ جب حساب برحق ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسان حساب کا معاملہ فرمائے۔ اس لیے حدیث میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، یہ دعا یاد کر لیں، مانگا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لینا، یا اللہ میرا حساب آسان لینا، اس لیے کہ بغیر آسان حساب کے بخشش مشکل ہے، اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ تو حساب تو برحق ہے۔ اب ہوگا یہ کہ عبادات میں سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، فرض نمازوں کے بارے میں حساب ہوگا پہلے،
فرض و واجبی نمازوں کا سب سے پہلے حساب ہوگا عبادات میں، کیونکہ یہ عبادات میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ اب اگر کسی کی نماز فرض نمازیں مکمل نکلی تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر باقی منزلوں سے بھی وہ آسانی کے ساتھ پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو نماز میں پاس نکلا روزے میں پاس نکلے گا، زکوٰۃ میں بھی پاس نکلے گا، حج میں بھی پاس نکلے گا، دیگر عبادتوں میں بھی وہ پاس ہو جائے گا، اور اس طریقے سے اس حساب میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر وہ نماز کے اندر اٹک گیا، یعنی اس کی نماز ناقص نکلی، فرض نمازیں اس نے پڑھی ہی نہیں، یا پڑھی لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے وہ قابل قبول نہ ہوئی، ناقص اور ناتمام ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور نہ ہوئی، تو یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی 100% رحمتوں سے درگزر کا معاملہ بھی فرمائیں گے، لہذا اپنی رحمت کے صدقے فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ بھئی بے شک یہ نماز کے اندر تو فیل ہو گیا، فرض نمازیں اس نے صحیح نہیں پڑھی، اب ایسا کرو اس کے نام اعمال میں دیکھو کہ نفلی عبادت بھی ہے یا نہیں۔ تو اگر اس نے دنیا میں نوافل پڑھے ہوں گے، تسبیحات پڑھی ہوں گی، نفلی روزے رکھے ہوں گے، نفلی صدقہ کیا ہوگا، اور دوسری نفل عبادتیں کی ہوں گی، تو وہ پیش کر دی جائیں گی، اور ان سے فرائض کی کمی کوتاہی دور کر دی جائے گی، اور وہ فرائض واجبات میں اس طرح سے کامیاب ہو جائے گا، اور کامیاب ہو کر کے جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ ہے اس کا فائدہ۔ تو یہ دو عمومی فائدے ہیں۔ اس بنا پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جو مشہور نفلی عبادتیں ہیں سبھی کا اہتمام رکھیں، مگر 3 باتوں کے ساتھ۔ ایک تو طریقہ اس کے اندر جائز ہو، شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اور اخلاص ہو، اور تیسرے نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو۔ بس پھر جو بھی ہو کرے، جس میں سے نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کی تفصیل پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جمع ہونے کی، سننے سنانے کی توفیق دے، اور آخر میں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔